السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ روز اول سے بدقسمتی رہی ہے کہ جتنا بھی ہم آ کے یہاں پر سمجھاتے ہیں حکمرانوں کو، پوری رات ہم ان کو لیلا مجنوں کے قصے سناتے ہیں، صبح ہم سے پوچھتے ہیں کہ لیلا میل تھی یا فیمیل تھے۔ میرے خیال میں اس میں دوش ان کو نہیں دوں گا، اس پر ہمیں اپنی قسمت پہ ہی رونا آئے گا۔ جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے کوئی بھی ایسی حکومت نہیں رہی ہے جس نے اس گنگا سے جو ہے بلوچستان کی گنگا سے ہاتھ نہ دھوئے ہوں، چاہے وہ معاہدات ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز ہوں، چاہے وہ آپ کے سرمایہ کے معاہدات ہوں۔ کوئی بھی ایسی حکومت کو مجھے خیال میں نام نہیں دیا جا سکتا جس نے بلوچستان کو اس ملک کا حصہ سمجھا ہو۔ ہاں، بلوچستان کے وسائل کو مال غنیمت سمجھا گیا ہے، بلوچستان کے ساحل کو جو ہے مال غنیمت سمجھا گیا ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو یتیم اور اناتھ سمجھ کر ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا ہے۔ آج جو قانون سازی کی جا رہی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا۔ یہ 1993 میں BHP نام کی ایک کمپنی تھی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور کچھ عرصے بعد جب وہ اس پر کام مکمل نہ کر سکی تو BHP نے سبلیٹ کیا دوسری کمپنی کو، وہی جو ریکوڈیک کا ایریا تھا۔ ہم یہ سمجھے شاید بلوچستان میں جو سونے کے ذخائر ہیں یا تانبے کے ذخائر ہیں یا جو چاندی کے ذخائر ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کی قسمت بدلیں گے۔ بلوچستان کا جو 800 کلومیٹر کا جو ساحل ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کی قسمت میں ایک اہم تبدیلی لائے گا، لیکن شومی قسمت انہی وسائل کی وجہ سے ہماری جو ہے نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے زندہ قبروں میں، ہمارے نوجوانوں کو زندہ قبروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ساحل کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ساحل پہ حق ہمارا ہونا چاہیے، لیکن حق ہم اپنی جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ جی اس سرزمین سے نکلنے والی معدنیات پہ حق، سب سے پہلے حق ہمارا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے بھی کوئی وسائل نکلیں گے سب سے پہلے حق اس علاقے کا ہوگا، لیکن ہمیں حق کس طرح دیا جاتا ہے؟ اسی زمین کے تہہ میں ہمیں زندہ دفنایا دیا جاتا ہے یا گاڑ دیا جاتا ہے۔ معاہدات بہت سے ہوئے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ۔ طارق صاحب نے جس طرح کہا کہ اس معاہدے کے ساتھ 40% پھل بلوچستان کو ملے گا، ملے ہیں بلوچستان کو پھل، سوئی کے معاملات میں بلوچستان کو پھل ملے ہیں، لیکن سڑے گلے پھل ملے ہیں۔ سی پیک کے نام پر پورا پاکستان ترقی یافتہ بن گیا، جہاں پہ موٹر وے بن گئے، جہاں پہ پاور پروجیکٹ بن گئے، جہاں پہ سولر پاور پارک بن گئے، لیکن بلوچستان کو جو ہے ایک موم بتی تک نہیں ملی، ڈیول کیریج جو ہے تک نہیں ملا، ہمیں ایک سنگل روڈ تک نہیں ملا اس سی پیک کے نام سے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، قانون سازیاں ہوتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس حکومت میں، اس مخلوط حکومت میں تمام ان جماعتوں کو اعتماد میں لاتے ہوئے امینڈمنٹ لائی جاتی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جتنی بھی یہاں پر جماعتیں بیٹھے ہیں سوائے چند ایک کے، کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ راتوں رات ایک بل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے جہاں پر اس حکومت میں بیٹھے ہوئے اراکین کو پتہ نہیں، اسمبلی ممبران کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ اتنا اہم بل جس میں بلوچستان کی نہیں پورے پاکستان کی قسمت جس میں لکھی ہوئی ہے ان کو پتہ نہیں۔ آج سینٹ میں بھی یہ بل پیش کیا گیا، لیکن سینٹ کے ممبران کو تک یہ پتہ نہیں تھا کہ آج آرڈر دا ہاؤس میں ڈے میں جو ہے یہ بل آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ قانون سازیاں کی جاتی ہیں، یہاں پر ضرورت وقت پر قانون بنائے جاتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر راتوں رات قانون سازیاں کی جاتی ہیں، رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی جاتی ہیں، اجلاسات بلائے جاتے ہیں، ان میں قانون سازی ہوتی ہے۔ پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ اسی کمپنی کے ساتھ جو معاہدات ہوئے تھے سپریم کورٹ نے کن بنیادوں پر اس کو ریجیکٹ کیا؟
لیکن پھر پریزیڈنشل ریفرنس کے ساتھ ہم سپریم کورٹ، حکومت سپریم کورٹ میں جاتی ہے، لیکن اس کی ان بنیادی وجوہات کو سپریم کورٹ نظر انداز کرتی ہے۔ جلد بازی میں وہاں پہ بھی یہ قانون پاس ہوتے ہیں۔ اب وہی کہاں سے نازل ہوئی؟ بیریکن گولڈ سے وہی نازل ہوئی ہے، کہیں اور سے وہی نازل ہوئی کہ راتوں رات جو ہے یہ قانون سازیاں ہوتی ہیں اور قانون پاس کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو آج امینڈمنٹ لائی گئی ہے، آج پیپلز پارٹی کے ہمارے ممبران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 18th امینڈمنٹ میں ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ جس میں پیپلز پارٹی کا اہم رول ہے، اسی 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے آج اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہ آج واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے، اور میرے وہ قابل احترام دوست جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، جنہوں نے 18th امینڈمنٹ لائی، یہ اختیارات آج مرکز کو دے کر تو ڈکلیئر کر دیں، ان صوبوں کے نام ختم کر دیں، پھر 1970 سے پہلے والی پوزیشن لے آئیں، 1 یونٹ بنا دیں، تمام صوبوں کو بلوچستان کا نام ختم کر دیں، سندھ کا نام ختم کر دیں، کہ خیبر پختونخوا کا نام ختم کر دیں، پنجاب کا نام ختم کر دیں، 1 یونٹ بنا لیں، تمام اختیارات کا جو منبع جو ہے وہ مرکز ہوگا، جو مرکز فیصلے کرے گے ہم سر چشم اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر صوبے ہیں، صوبے کے کچھ قوانین ہیں، صوبے کے کچھ اختیارات ہیں، تو خدا راہ ان صوبوں کو وہ اختیارات دیں۔ بلوچستان پہلے ہی آگ میں جلس رہا ہے، اس طرح کی امینڈمنٹ آپ لا کے، اس طرح کے قانون سازی لا کر آپ بیرونی قوتوں کو یا بیرونی سرمایہ داروں کو خوش رکھ سکتے ہیں، لیکن بلوچستان میں نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس طرح کی قانون سازی میں بلوچستان کو جو ہے نا آپ اس نہج دھکیل رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، پھر اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اسی بنیاد پر میں اس کو، اس جو آپ کی قانون سازی کی جا رہی ہے، جو بل لایا جا رہا ہے، میں اس کو اپوز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، اختر جان مینگل نے آج اسمبلی کو ہلا کے رکھ دیا اور بلوچستان کی آواز کو پھر سے ایوانوں میں اٹھا لیا۔ ناظرین کرام، اختر جان مینگل کا کہنا تھا کہ پاکستان کی لوگ جو ہیں اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کے اندر خون بہہ رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ سب کے ہاتھ بلوچیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کی حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے، ان کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آخرکار یہ سب کب تک چلے گا؟ کب تک بلوچستان کی عوام کو ان کا حق ملے گا؟